مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کرنا اور پھر انہیں جا کر جمرات میں مارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ خلیل اللہ نے شیطان کو ایسے ہی مارا تھا اور ایسے ہی دور بھگایا تھا۔ اصل میں شیطان کو کنکریاں مارنا ایک استعارہ ہے، ایک نشان ہے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم ہے جس میں انسان اصل میں اپنے اندر کے شیطان کو مارتا ہے، اسے بھگاتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتا ہے۔ اصل میں یہ اعلان ہے، یاد دہانی ہے کہ یہاں سے کنکریاں مار کر جب اپنا دل مطمئن ہو جائے تو پھر اپنے گھر جا کر 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، شیطانی قوتوں کو شکست دینی ہے۔ شیطان سے قدم قدم پر پنجہ آزمائی ہوگی، راستے میں آئے گا، بہکائے گا، ورگلائے گا، سبز باغ دکھائے گا، دنیا اور اس کی آسائشوں کو پرکشش بنا کر دکھائے گا، قدم قدم پر اپنی مرضی پر لانے کی اور راہ مستقیم سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو بھائی یہاں جو کنکریاں مار کر جا رہے ہیں تو یہ وقت آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کے درمیان یہ عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ عہد و پیما کیا تھا کہ میں شیطان کو کنکریاں مار کر اس بات کا عہد کرتا ہوں، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ شیطان لعین جتنی مرضی کوشش کر لے، میں تو اپنی زندگی رب کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ شیطان سے پنجہ آزمائی کرنے، اس سے دو ہاتھ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آج تیسرے جمعہ کو نشانہ بنانا ہے، یہی آج کا ٹارگٹ ہے، اسی نے آج کروڑوں پتھر کھانے ہیں، لاکھوں ہزاروں بندگان خدا اس پر تف کر رہے ہیں، کنکریاں پھینک رہے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلی کنکری کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند کیا اور پوری قوت کے ساتھ شیطان کو دے ماری، دوسری اور تیسری کنکری شیطان کو ماری مگر اندر سے اپنے من کے شیطان کو نکال باہر کیا، چوتھی اور پانچویں کنکری مارنے کے ساتھ عہد کیا کہ جو بھی ہو جائے آئندہ زندگی میں نیکی کا ساتھ دینا ہے، شیطان کی چالوں میں نہیں آنا، اپنی زندگی اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزارنی ہے۔ چھٹی اور ساتویں کنکری ماری، اصل میں یہ کنکری اپنے آپ کو ماری، نفس امارہ کو، اور اسے لہو لہان کر دیا۔ آج 10 ذو الحجہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں قربانی کا دن ہے، پہلی عید ہے جو بچوں، ماں باپ اور اہل خانہ کے بغیر گزر رہی ہے۔ سب یاد آ رہی ہیں مگر دل میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ اطلاع ملی کہ قربانی ہو گئی۔ سعودیہ میں لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، بینک میں پیسے جمع کرا دیے جاتی ہیں، رسید لے لیتے ہیں اور اپنے معلم کے پاس جو ہے وہ رقم جمع کرا دیتے ہیں۔ مقررہ وقت پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے جانور کی قربانی ہو گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے مرد حضرات ٹینٹ کرواتے ہیں، احرام کی چادر اتارتے ہیں اور شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور یوں ہم پکے حاجی بن گئے۔ آج پھر جمرات پہنچ کر شیطان کو مارنا ہے، بھگانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، دو ہاتھ کرنے ہیں۔ کل چھوٹے شیطان کو مارا تھا، آج بڑے اور درمیانی شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ حجاج کرام کی آسانی کے لیے جمرات 4 منزلہ کر دی گئی ہے۔ کل چوتھی منزل سے چھوٹے شیطان کا مقابلہ کیا تھا، آج تو تینوں کو مارنا ہے، 7 کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے۔ تینوں شیطانوں سے نبرد آزما کر کے آج بڑی آسانی سے فارغ ہو گئے اور سوئے حرم چلے۔ 1 ہفتے سے حرم نہ جانا ہوا، اللہ کے گھر کی زیارت نہ ہوئی، دل مچل رہا ہے۔ جمعرات سے فارغ ہو کر ایک بے قراری ہے، بے چینی ہے، بے کلی ہے کہ کب جلدی سے حرم پہنچیں، کعبہ کو دیکھیں، اسے آنکھوں میں بسائیں، دیکھتے جائیں، دیکھتے دیکھتے زندگی کی شام ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کا عجیب رشتہ ہے، عجیب بندھن ہے، ایسا اٹوٹ بندھن ہے جو مرتے دم تک رہتا ہے۔ انجان چہرے، انجان قومیں، زندگی میں پہلی اور آخری ملاقات، مگر السلام علیکم السلام علیکم کہنے کے بعد ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسے لگتا ہے کہ ان سے سالوں کی راہ رسم ہے، آشنائی ہے، واقعی آشنائی تو صدیوں سے ہے۔ جب خلیل اللہ نے پکارا تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تیری آواز سب تک پہنچا دوں گا، تو ان سب روحوں نے بشمول اس ناچیز کے لبیک اللہم لبیک کہا تھا۔ اسی لبیک کہنے کی وجہ سے سب ایک ڈوری میں بندھ گئے جو آج ادھر حاضر ہیں۔ 4 بجے سے گاڑی میں سوار ہیں مگر ابھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا ہے، 6 بجے ہیں۔
صورتحال یہ ہے کہ سڑک پر گاڑیوں کی حد نگاہ تک لائنیں لگی ہیں. کچھ پتہ نہیں چل رہا کب تک یہ کیسے حرم پہنچیں گے. سڑک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ پیدل چل رہے ہیں. فٹ پاتھ پر، راہداریوں پر سینکڑوں بسیرا کیے ہوئے ہیں. عجیب منظر ہے. تھکے ماندے چہرے پسینے میں شرابور، منزل پر پہنچنے کی لگن میں بےتاب ہیں. لیکن یہ سب نفس مطمئنہ ہے. حج میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. کئی لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا بھیج دیتے ہیں. ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو حج کروانا ہے تو ان کے ساتھ آئیں. حج قبول ہوگا اور ساتھ ہی ماں باپ کی خدمت کا الگ صلہ ملے گا.